السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عقبة بن عامر قال اهدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 375۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے ریشم کی قبا تحفے میں دی گئی۔ کسی نے تحفے میں ریشم کی جو قبا ہوتی ہے، جو عربی لوگ لمبا کرتا جو پہنتے ہیں، قبا، وہ کہیں سے تحفے میں ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا اور پہن کر کے نماز پڑھائی، اور نماز کے فوراً بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلدی سے نکال دیا، اور ایسا محسوس کیا صحابہ کرام نے کہ جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کر کے کچھ کراہت، ناگواری محسوس کر رہے تھے، تو آپ نے اس کو جلدی سے نکال دیا اور فرمایا لا ينبغي هذا للمتقین، یہ متقیوں کے لیے کا لباس نہیں ہے۔ اس کو نکال دیا، ریشم کی قبا تھی۔ تو اس حدیث میں جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور منع بھی فرمایا، ریشم کا لباس پہننے کے لیے مردوں کو منع فرمایا، عورتوں کو البتہ اس کی اجازت دی گئی۔ تو لباس میں اکثر طور پر جو ہے، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ایک رواج پکڑ گئی ہے، لوگوں نے کرتا پاجامہ یا کرتا شلوار کو جو ہے سنت لباس کی مہر لگا دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لباس کو سنت لباس قرار نہیں دیا، البتہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ لباس کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ایک تو جیسا اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ریشم کا لباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا تنگ لباس جس میں کہ پورے جسم کی، پوری سطر کی جو ہے وہ نمائش ہو رہی ہو، اس سے منع فرمایا، اور ایسا باریک لباس جس سے کہ جو ہے جسم کی چمڑی کا رنگ جس میں نظر آ رہا ہو، اور ایک وہ لباس جس کو منع فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ کسی کے مذہبی علامت کے طور پر پہنا جاتا ہو کسی مذہب میں، جس طرح کے جیسا کہ عیسائیوں کے اندر جو عیسائیوں کے پادری لوگ ہوتے ہیں وہ لمبا سا ایک چوغا پہنتے ہیں سفید رنگ کا، اور گلے میں جو ہے ایک لاکٹ پہنتے ہیں جس پر صلیب بنی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ ان کا مذہبی علامت کے طور پر ایک مذہبی لباس کے طور پہ پہنا جاتا ہے۔ یا سکھوں کے اندر نہنگ لوگ جو کہلاتے ہیں، وہ ایک نیلے رنگ کا کرتا پہنتے ہیں، اس کے نیچے ایک جو ہے چھوٹی سی اونچے سے رنگ کی شلوار کی طرح کی، اس کو کچھیرا بولتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، جو ان کے مذہب کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں، مذہبی علامت کے طور پر جو لباس لباس ہو یا کوئی اور چیز ہو، کوئی کڑا یا کوئی لاکٹ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمائے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، حاضر ہوئے، تو انہوں نے جو کہ اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی پرانی جو ہے کچھ علامتیں گلے میں وغیرہ کچھ پہنے ہوئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شرک کی علامتوں کو ہٹا دو، ان شرک کی علامتوں کو نکال دو، اتار دو۔ تو انہوں نے تب وہ اپنے جو ہے جو پہنے ہوئے تھے، کچھ لاکٹ وغیرہ تھے یا کچھ اور چیز تھی جو پہنی ہوئی تھی، ان کو جو ہے اتار دیا۔ اور ایک جو ہے خاص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک رواج تھا بادشاہوں میں، عمرا میں، وزراء میں، جو کہ بہت لمبے لمبے چوغے، لمبے لمبے کرتے، لمبے لمبے اظہار، جو کہ زمین پر پیچھے پیچھے ان کے گھسٹتے ہوئے تکبرانہ اپنی جو ہے اپنا اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کے اپنی شان شوکت ظاہر کرنے کے لیے لمبے لمبے لباس جو کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے جاتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کے طور پر لٹکایا گیا لباس جو ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا لباس جو ہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ کچھ بھی لباس پہنے، تہمند ہو، شلوار ہو، پیجامہ ہو، لیکن وہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ ایک یہ اس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ موٹا اور صحیح لباس قرآن پاک نے فرمایا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کی چیزیں لباس کے اندر یہی ہیں، اور سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ وہ حلال روزی سے کمایا گیا لباس ہو، اور تکبر کے طور پر پہنا گیا لباس نہ ہو، اس طرح سے پہنا ہو۔ اور البتہ ہاں یہ ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس کو جب تک ہو سکتا تھا آخر تک، یعنی کہ اس کے لباس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے تھے۔ ایسا
جیسا کہ ہمارے یہاں آج کل ہونے لگا ہے کہ ایک بار دو بار پہنا اس کے بعد اس کو پھینک دیا، جلا دیا، کچھ کر دیا، تو یہ ایک دم اسراف میں آتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لباس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے لباس کے معاملے میں، ایک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس کو زیادہ استعمال کرتے تھے، اس پر پیبند لگا ہوا کسی ہوا جب تک وہ استعمال ہوتا تھا اس کو پہنتے تھے. ہاں البتہ یہ ہے قرآن پاک میں جو فرمایا گیا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے یا مسجد میں جب جاؤ تو جو لباس بہتر ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی فیشن کرنے ہیں یا کوئی بہت اپنی جو ہے حیثیت سے زیادہ کوئی مہنگے لباس تلاش کرنے ہیں. جو اپنے لباس میں جو بہتر لباس ہو وہ پہن کر کے مسجد میں جائیں. جمعے کے دن، عیدین کے دن کے لیے کوئی خاص اپنا لباس نیا بنوا کر کے رکھ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ اسراف بھی نہ کریں اور ایسا نہ ہو کہ سنت کے خلاف ہو، زیادہ سے زیادہ لباس کو استعمال کریں. عام طور پر ہاں نماز کے لیے جو اپنے لباس ہیں ان میں سے بہتر لباس صاف ستھرا ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، مسواک کیا ہو. خذوا زینتکم سے مراد یہی ہے کہ مسواک کریں، وضو کریں، پاک صاف ہوں، خوشبو لگائیں، اپنا جو لباس ہو ان سے بہتر لباس پہنیں، پاک صاف دھلا ہوا لباس صاف ستھرا پہن کر کے مسجد میں آئیں. ایسا نہ ہو کہ جیسے چاہے اٹھ کر کے جس حالت میں ہم کسی اور سے ملاقات نہیں کر سکتے اس حالت میں جو ہے مسجد میں چلے جائیں. اس طرح سے نہ جائیں. یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کرو، صاف ستھرے ہو کر کے جاؤ. البتہ اسراف سے اور تکبرانہ لباس سے اور یا کسی دوسروں کے زیادہ فیشن وغیرہ کے ان سے تو بچنا ہی بہتر ہے. ولباس التقویٰ ذالک خیر. جزاکم اللہ خیر.